مریض کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اس کا نام رانا شیر نواز ہے، ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک ہے۔ نیاز پور میں اس کی حویلی بے حد وسیع اور شاندار ہے۔ آموں کے 3 باغ ہیں جن کے آم دبئی اور امارات کے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں شیر نواز خوبصورت، تندرست و توانا نظر آتا تھا، لیکن ایک دن وہ سونے لیٹا تو پھر نہیں جاگا۔ اس کا جسمانی نظام ٹھیک تھا، تنفس بہترین تھا، جسم کے دوسرے اعضاء بھی ٹھیک کام کر رہے تھے، لیکن بس وہ بے ہوش تھا۔ اس کے بیٹے رانا علی نواز نے بتایا، ڈاکٹر صاحب، خدا کے فضل سے ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بابا آرام سے زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک سو گئے، پھر نہیں جاگے۔ ہماری بستی میں ایک حکیم صاحب ہیں، وہی پوری بستی کا علاج کرتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا تو ہم انہیں لاہور لے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا، سب کی رپورٹیں موجود ہیں۔ ان کے جسمانی نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بہترین ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے جسم نے کوئی غذا قبول نہیں کی، وہ بغیر غذا کے زندہ ہیں اور تندرست ہیں۔ آپ خود ان کا جائزہ لے لیں۔ اوہ، کتنے عرصے سے انہیں غذا نہیں ملی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ پورے 2 ماہ ہو گئے۔ ناقابل یقین بات تھی۔ میں نے اپنے طور پر ان کا معائنہ کرنے کا انتظام کیا اور اس کا فوری بندوبست کر دیا گیا۔ تب میں اسے تنہا کمرے میں لے گیا اور بستر پر لٹا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اس کی بدن پر توجہ دی تو اس کا پورا اندرونی نظام میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، لیکن کئی بار گہری نگاہوں سے جائزہ لینے کے باوجود کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ تبھی ایک دیوار سے باریک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ای تو ہار معاملہ ہے بٹوا، کوئی جن بادشاہ ہے جس سے ای کا جھگڑا ہوئی ہے، ای ہمار معاملہ نہ ہی رہے۔ جن بادشاہ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، مولوی سے بات کر، وہی مدد کرے گا۔ بھوریا چرن کی روٹھی روٹھی آواز سنائی دی۔ میں نے دیوار سے چمٹی مکڑی دیکھ لی تھی، پھر مکڑی نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور چلتی ہوئی ایک کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ میں دیر تک بستر پر پڑے شیر نواز کو دیکھتا رہا، پھر مجھے بھوریا چرن کے الفاظ دوبارہ یاد آئے۔ مولوی سے بات کر؟ میں سمجھ گیا کہ وہ کون سے مولوی کی بات کر رہا ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے لہجے میں نفرت تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ احمد علی کے علاوہ کسی کی بات نہیں کر رہا۔ مولوی صاحب ایک دم یاد آئے تھے، اکثر قبرستان جا کر ان کی قبر پر حاضری دیتا تھا۔ نئے اسپتال آنے کے بعد مصروفیات شدید ہو گئی تھیں، اس لیے قبرستان نہیں جا سکا تھا۔ ایک بار پھر میں نے شیر نواز پر نگاہ ڈالی، خاموش پرسکوت چہرہ تھا۔ کیا قصہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کیا کروں؟ نیا اسپتال تھا اور یہ پہلا چیلنج تھا۔ اگر میں شیر نواز کا علاج نہ کر سکا تو بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اسپتال والوں نے بڑی چاہت سے بلایا ہے، آرام سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ گھر کا رہوں گا نہ گھاٹ کا، کسی کو بتا بھی نہیں سکوں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ ایسا انوکھا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوگا جو دواؤں یا سرجری کی بجائے کالے جادو کے ایک ماہر کی مدد سے علاج کرتا ہو۔ اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایک رکن نے کہا، ایک بڑے زمیندار کا معاملہ ہے ڈاکٹر کامران، اسپتال کو ایسے مریضوں کا انتظار رہتا ہے۔ آپ کی مہارت ہمارے اسپتال کو 4 چاند لگا دے گی۔ ویسے آپ نے اس کا معائنہ کیا؟ کوئی اندازہ ہوا اس کے بارے میں؟ بڑا عجیب کیس ہے۔ سب سے حیرتناک بات یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے سے وہ بھوکا پیاسا ہے لیکن مکمل تندرست ہے۔ میں نے تشویش سے کہا، اس پر پوری توجہ دیں ڈاکٹر کامران، ہم نے آپ سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں سخت پریشان ہو گیا تھا، یہ بڑی خطرناک بات ہو گئی تھی۔ پہلے اسپتال میں ڈاکٹر رضوان کے ساتھ کام کر رہا تھا، اچھی عزت تھی کہ سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ یہ اسپتال بہترین تھا لیکن خالص کمرشل، جس کا اندازہ آج ہو گیا تھا، تاہم اپنی جیسی کوشش کر لینا چاہتا تھا۔ اسپتال سے فرصت ملتے ہی سیدھا لانڈھی چل پڑا، قبرستان میں داخل ہو کر احمد علی کی قبر پر پہنچا، پھول ڈالے، اگربتیاں سلگائیں، فاتحہ خوانی کے بعد اللہ تعالیٰ سے احمد علی کی مغفرت کی دعا مانگی، پھر بڑی دلسوزی سے کہا، مولوی صاحب، 100 بار لعنت بھیجتا ہوں شیطان بھوریا چرن پر، تھوکتا ہوں اس شہرت پر جو کسی کالے علم کے ماہر کے ذریعے حاصل ہو، اپنے ایمان کو سب سے مقدم سمجھتا ہوں اور آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ کیا کروں؟ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، کوئی شہرت نہیں چاہتا، بس ایک رہنمائی فرما دیں۔ جھوٹ تھا نہ خود فریبی۔ اچانک ایک اجنبی خوشبو میرے ارد گرد پھیل گئی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی نہیں تھی جو میں نے جلائی تھیں۔ بہت دیر تک قبر پر رہا، پھر احمد علی صاحب کو سلام کر کے واپس چل پڑا۔ دل پر بوجھ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھر پہنچا تب بھی پریشانی چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ بھابھیوں سے خوش گپی کر کے دل بہلانے کی کوشش کی لیکن سکون ناپید تھا۔ رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا گیا، نیند نہیں آ رہی تھی،
سونے کی کوشش کرتا رہا۔ خدا خدا کر کے 3 بجے تب کہیں جا کر پلکیں جڑی اور پھر ایک عجیب عمل شروع ہو گیا۔ میں اسے کسی قیمت پر خواب نہیں کہہ سکتا، بس ایک عجیب عالم تھا۔ میری ساری حسیات جاگ رہی تھیں۔ سوتے ہوئے کسی نے میرا شانہ زور سے ہلایا اور میں جاگ گیا۔ کون ہے؟ میرے کانوں نے اپنی آواز سنی۔ اٹھو۔ یہ ایک اجنبی آواز تھی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آؤ۔ آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھ گیا۔ ایک دم دماغ کی چرخی گھومی اور میں نے ٹرین کی وسل سنی۔ میں ریل میں سفر کر رہا تھا۔ پورے بدن کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ منظر پھر بدل گیا۔ اب میں ایک تانگے میں بیٹھا تھا۔ دن کی روشنی تھی اور تانگا ایک ناہموار سڑک پر جا رہا تھا۔ ہلکی سردی تھی۔ کوچوان منہ پر کپڑا لپیٹے بیٹھا تھا۔ کتنی دور ہے؟ میرے منہ سے نکلا۔ آ گئے بس۔ کون سی حویلی جاؤ گے، نئی یا پرانی؟ تانگے والے نے کہا۔ پرانی حویلی۔ میری آواز دوبارہ نکلی۔ تانگے کا سفر ایک شہری آبادی میں ختم ہوا۔ زندگی رواں دواں تھی۔ ہر چیز مٹے مٹے نقوش میں نظر آ رہی تھی۔ تانگا ایسی جگہ جا کر رکا جہاں 2 بڑی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ 2 حویلیاں تھیں، ایک پرانی اور بوسیدہ، دوسری نئی۔ میں بڑے اعتماد سے نیچے اترا، تانگے والے کو پیسے دیے اور پرانی حویلی کے ٹوٹے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی آتا نظر آیا۔ میرے قریب آ کر اس نے سلام کیا اور بولا، ادھر آ جاؤ۔ بڑا اپنائیت بھرا انداز تھا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ حویلی باہر سے بوسیدہ نظر آتی تھی لیکن اندر سے بالکل ٹھیک تھی۔ ایک طویل غلام گردش سے گزر کر وہ ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور پھر ایک دیوار کے پاس رک گیا۔ اس نے دیوار کے پاس کوئی عمل کیا اور ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ دیوار کی ایک سل ہٹ گئی اور ایک گول دروازہ نمودار ہو گیا جس کے دوسری طرف سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ بوڑھے نے مجھے دیکھا اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کافی وسیع تہخانہ تھا جس میں پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ ایک طرف کچھ برتن، چولہا اور کھانے پینے کے سامان کے ڈبے رکھے تھے۔ بانوں کی 2 چارپائیاں تھیں جن میں ایک پر ایک عورت دراز تھی، دوسری چارپائی پر میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پر لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا اور سر پر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ چارپائی پر لیٹی عورت بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مہمان آئے ہیں چھوٹی دلہن، انہیں اپنی بپتا سنا دو، شاہ صاحب کا حکم ہے، میں چلتا ہوں، بوڑھے نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ لڑکی اپنی چارپائی سے اٹھ گئی اور دور جا بیٹھی۔ ہماری بپتا سنو گے بیٹے؟ تقدیر کے ستائے ہوئے ہیں۔ میرا نام مہر النساء ہے اور یہ میری بدنصیب بیٹی نور النساء ہے، معصوم اور بھولی بھالی۔ کوئی قصور نہیں ہے اس مظلوم کا۔ رانا شیر نواز میرے جیٹھ ہیں اور نور النساء کے تایا۔ میرے شوہر طاہر نواز رانا کے چھوٹے بھائی تھے لیکن سوتیلے۔ بڑے رانا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ طاہر نواز مرحوم چھوٹی بیوی سے تھے۔ بڑی بیگم نے میری ساس عالیہ بیگم کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس وقت میرے شوہر 4 سال کے تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں ہر بات چھپ جاتی ہے۔ میری ساس کی موت بھی آسانی سے چھپ گئی۔ میرے شوہر نوکرانیوں کے ہاتھوں میں پلے۔ بڑے رانا جی ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ طاہر نواز جوان ہو گئے۔ ادھر رانا شیر نواز سوتیلے بھائی سے بہت نفرت کرتے تھے۔ طاہر نواز کو احساس تھا کہ حویلی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کر لی۔ میرے والد درویش منش تھے اور عبادت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے میری شادی سادگی سے کر دی مگر ہمیں نئی حویلی میں جگہ نہیں ملی۔ شیر نواز نے ہمیں پرانی حویلی میں رہنے کا حکم دیا۔ طاہر نواز سلجھو انسان تھے، انہوں نے احتجاج نہیں کیا۔ نور النساء اسی حویلی میں پیدا ہوئی۔ شیر نواز کے 2 بیٹے ہیں، علی نواز اور دل نواز۔ دل نواز اپنے باپ اور بھائی سے مختلف مزاج رکھتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں اسے تعلیم کے لیے ولایت بھیج دیا گیا مگر وہ جب بھی پاکستان آتا یہاں پرانی حویلی میں ضرور آتا تھا۔ اسے بہت چھوٹی عمر میں ہی نور النساء سے بہت پیار تھا۔ دونوں جوان ہو گئے۔ پھر اچانک رانا طاہر نواز پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم ماں بیٹی اب دشمنوں کے رحم و کرم پر رہ گئے اور بڑی بے کسی کے عالم میں زندگی گزارنے لگے۔ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس بار دل نواز پاکستان آئے اور ہم سے ملنے آئے تو انہیں طاہر نواز کی موت کا پتہ چلا۔ انہیں کسی نے سوتیلے چچا کی موت کے بارے میں بتایا تک نہیں تھا جس پر وہ بہت برہم ہوئے۔ آخر کار انہوں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ وہ نور النساء سے شادی کریں گے۔ اس بات پر حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ میری جیٹھانی نے دھمکی دی کہ وہ زہر کھا لیں گی، جس پر دل نواز نے کہا کہ یہ ان کا معاملہ ہے، بے شک وہ زہر کھا لیں۔ دل نواز نور النساء سے نکاح کر کے مجھے اور اسے ولایت لے جائیں گے اور اپنے پاس رکھیں گے۔ وہ یہ بات کہہ کر وقت سے پہلے واپس چلے گئے۔
جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اب وہ اپنے بل پر یہاں آئیں گے اور نور النساء کو بیوی بنا کر لے جائیں گے۔ پھر ہمیں شیر نواز کے عطاب سے بچانے والا کون تھا؟ شیر نواز نے بظاہر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، لیکن ایک دن ہم سو کر جاگے تو ہم نے خود کو یہاں پایا۔ ہم دنگ رہ گئے۔ کوئی بات جو سمجھ میں آئی ہو؟ 18 گھنٹے کے بھوکے پیاسے تھے کہ اس تہخانے کے دروازے سے، جسے ہم نے کھولنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکے تھے، رانا شیر نواز اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ قہر و غضب بنے داخل ہوئے۔ انہوں نے ہم دونوں کو خوب برا بھلا کہا اور بولے کہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اب ہمیں زندگی کے باقی دن اسی تہخانے میں کاٹنے ہوں گے، تب سے ہم یہاں پڑے ہیں۔ میں حیرت سے ظلم کی یہ کہانی سن رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو یہاں کتنے دن ہو گئے؟ 3 مہینے 10 دن۔ ہم دن گنتے رہتے ہیں۔ کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ نئی حویلی کے 2 جلاد نما آدمی آٹا دال اور دوسری چیزیں دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی شاہ جی ضرورت کی چیزیں بھجوا دیتے ہیں۔ شاہ جی کون ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، یہیں حویلی میں رہتے ہیں، ہماری خبرگیری رکھتے ہیں۔ ہاری بیماری ہو تو دوا دارو بھجوا دیتے ہیں۔ آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ نہیں، کبھی سامنے نہیں آئے۔ یہی بابا صاحب آ جاتے ہیں ان کی بھجوائی ہوئی چیزیں لے کر۔ انہی کی زبانی شاہ جی کا نام سنا ہے۔ یہ بابا صاحب شیر نواز کے نوکر ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، کبھی ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو زبان ہی نہیں کھولی۔ میں خاموش ہو گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قید خانے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ بابا صاحب اندر آئے تھے۔ انہوں نے اسی سرد اور بے تاثر لہجے میں کہا، آؤ۔ میں نے اچانک کسی خیال کے زیر اثر کہا، بابا صاحب، ہم ان دونوں کو تہخانے سے نکال کر نہیں لے جا سکتے؟ آؤ، بابا صاحب نے بدستور سپاٹ لہجے میں کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے۔ میں نے ہمدردی کی ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ وہ حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں بابا صاحب کے ساتھ تہخانے سے باہر نکل آیا۔ وہ حویلی کے گیٹ کی طرف جانے کی بجائے بائیں سمت چل پڑے۔ اس طرف ایک برج نما جگہ نظر آ رہی تھی جس میں دروازہ تھا۔ بابا نے اندر جانے کا اشارہ کیا اور میں مشینی انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ خاصی بڑی جگہ تھی لیکن بالکل خالی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی ایک گونجدار آواز سنائی دی، ڈاکٹر کامران، میں تم سے تمہارے مریض شیر نواز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ شیر نواز اور اس کی 3 نسلیں اسی حویلی میں قیام پذیر رہی ہیں۔ اسی طرح میری 3 نسلیں بھی اسی حویلی میں رہی ہیں۔ میرا نام امام علی ہے اور میں آتش زادہ ہوں۔ ہم لوگوں میں کافی یگانگت رہی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میں نے مہر النساء کے والد غیاث احمد سے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ میرے استاد محترم تھے۔ مہر النساء میری استاد زادی ہیں، میرے لیے بڑی محترم۔ ان کے ساتھ اس حویلی میں بہتر سلوک نہیں ہوا، لیکن ہم بڑی مشکل کا شکار رہے۔ اس خاندان کو بھی ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ طویل عرصہ قبل یہ لوگ نئی حویلی میں منتقل ہو گئے، پھر وقت گزرا، نئے عوامل سامنے آئے اور پھر شیر نواز نے ان ماں بیٹی کے ساتھ یہ بدسلوکی کی۔ مجھے اپنی استاد زادی کے ساتھ یہ سلوک بہت برا لگا، لیکن مجھے سخت اقدام کی اجازت نہیں ملی۔ البتہ تھوڑا بہت شیر نواز کو سبق دینے کی اجازت مل گئی تاکہ اسے راہ راست پر لایا جا سکے۔ ڈاکٹر کامران، وہ جس کیفیت کا شکار ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ بظاہر وہ سو رہا ہے لیکن وہ جاگ رہا ہے۔ بظاہر وہ صحت مند ہے لیکن اندر سے شدید بھوکا پیاسا ہے۔ وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، شاید اپنی کیفیت پر پچھتا بھی رہا ہو۔ اس کا منصوبہ تھا کہ جب اس کا بیٹا واپس آئے گا تو اسے یہ استاد زادی اور اس کی بیٹی کی بیرا روی کی کہانی سنائے گا اور کہے گا کہ وہ کسی امیر زادے کے ساتھ فرار ہو گئی ہیں۔ میری نگاہوں میں استاد محترم بھی ہیں اور اس خاندان سے کئی نسلوں کی رفاقت بھی۔ میں اگر چاہتا تو استاد زادی کی تحقیر کے جرم میں شیر نواز کو کوڑی بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اسے موقع دیا ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اسے اس کے جرم سے آگاہ کرو اور اس سے عہد لو کہ وہ بیٹے کی واپسی پر نور النساء کی شادی مکمل عزت و احترام سے کرے اور ان کو بیرون ملک روانہ کر دے گا۔ بہتر ہے جناب، میں نے جواب دیا۔ خادم حسین، ڈاکٹر صاحب کو احترام سے چھوڑ آؤ۔ آؤ، بزرگ نے مخصوص لہجے میں کہا اور میں خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ دماغ میں گونجی اور میں جاگ گیا۔ باہر کوئی گاڑی سٹارٹ ہو رہی تھی۔ اسی وقت پاس کی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر میں دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو کچھ مجھ پر گزری تھی وہ نیند کی کیفیت میں نہیں گزری تھی۔ میں جاگ رہا تھا، ساری رات جاگا تھا اور میری رہنمائی ہوئی تھی۔ میرا ایمان تھا کہ جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بستر چھوڑ دیا، وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ بہت لطف آیا تھا نماز میں۔
اپنی کامیابی کی دعا مانگی، پھر فارغ ہو کر سوچ میں ڈوب گیا کہ اب کیا کروں، کس طرح اپنے کام کا آغاز کروں۔ سوچتا رہا اور کچھ طے کر لیا۔ مقررہ وقت پر اسپتال پہنچ گیا۔ رات کی نرس سے رپورٹ لی، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ دن کو 11 بجے اسپتال کے ایم ڈی حفیظ اللہ نے طلب کر لیا۔ یہاں سب میرے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے۔ جی ڈاکٹر کامران، میں آپ سے شیر نواز کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ شیر نواز کی بیماری دنیا کی سب سے انوکھی بیماری ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مجھے سب سے بڑا خدشہ اس کی بھوک کا ہے۔ مصنوعی ذریعے سے اسے خوراک دینے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ سب کو حیرت ہے کہ وہ اب تک زندہ کیسے ہے، اور زندہ بھی اس طرح کہ اس کی صحت بھی بحال ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اسے صحت یاب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسپتال کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، مالی بھی اور دوسرے بھی۔ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دینا پسند کریں گے؟ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں نے جواب دیا۔ اوکے، ایم ڈی صاحب نے کہا، اور پھر ایک دم بولے، آپ ان کا کیا ٹریٹمنٹ کریں گے؟ میں آج کوشش کروں گا، ممکن ہے آج ہی آپ کو اس کا رزلٹ دے سکوں، میں نے گول مول جواب دیا۔ اوہ، بڑا سسپینس پیدا کر دیا ہے آپ نے۔ خیر، ہم انتظار کریں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے اندر اب ایک اعتماد سا پیدا ہو گیا تھا، جبکہ بات خواب جیسی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ آخر کار میں شیر نواز کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اس کے پاس اس کا بڑا بیٹا علی نواز اور اس کی بیوی موجود تھے۔ علی نواز کسی قدر مغرور آدمی تھا، کہنے لگا، ہم آپ کے بارے میں بہت کچھ سن کر آئے ہیں ڈاکٹر کامران، لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں سکا۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام سا علاج ہو رہا ہے۔ خیر، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی انگلینڈ سے نہیں آئے؟ میں نے بے تکا سوال کیا اور علی نواز چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس سوال کا مطلب نہیں سمجھا، اس نے کہا۔ حیرانی کی بات ہے کہ شیر نواز کی اس نازک حالت کے باوجود وہ نہیں آئے۔ کیا مرض کی تشخیص کے لیے ہمارے خاندانی حالات کی چھان بین بھی ضروری ہے؟ جی، بہت ضروری ہے۔ خیر، آپ لوگ باہر جائیے۔ پھر میں نے ڈیوٹی نرس کو پکارا۔ نرس؟ یس سر۔ نرس مستعدی سے میرے پاس آ گئی۔ جب تک میں اجازت نہ دوں کمرے میں کسی کو نہ آنے دیا جائے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ یس سر، آئیے سر۔ اس بار نرس نے علی نواز کو مخاطب کر کے کہا۔ علی نواز کے چہرے پر ناگواری صاف محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ نرس میرے اشارے پر خود بھی باہر چلی گئی۔ تب میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب مجھ پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ میں شیر نواز کے پاس آ کر غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مکمل بے ہوشی کے آثار تھے۔ تب میں نے کہا، شیر نواز، میں امام علی کے حوالے سے تم سے آنکھیں کھولنے کی درخواست کرتا ہوں۔ تم سن رہے ہو نا شیر نواز؟ دیکھو، امام علی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، تم آنکھیں کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ میں غور سے شیر نواز کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور اس وقت میرا دل زور سے دھڑکا جب میں نے شیر نواز کی آنکھوں کے پپوٹے ہلتے دیکھے۔ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، انہونی ہو رہی تھی۔ شیر نواز کی آنکھیں پوری کھل گئیں، ان میں ماحول سے اجنبیت تھی۔ پھر اس نے زبان نکال کر ہونٹوں پر پھیری اور اس کے منہ سے انتہائی نحیف آواز نکلی، پانی، پانی۔ نہیں شیر نواز، تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ پانی، آہ، پانی، میں مر جاؤں گا۔ تمہیں خوراک اور پانی دونوں چیزیں ملیں گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے گناہوں پر غور کرنا پڑے گا۔ ان مظلوم ماں بیٹیوں کو یاد کرنا پڑے گا جنہیں تم نے حویلی کے تہخانے میں بند کر رکھا ہے۔ مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ کاش میں دے سکتا۔ تم نے یہ کانٹے خود بوئے ہیں۔ امام علی کا نام یاد ہے تمہیں؟ ہاں شاید۔ اور مہر النساء اور نور النساء کا؟ وہ تو اب تک مر چکی ہوں گی۔ شیر نواز کے حواس واپس آ رہے تھے۔ تم زندہ ہو؟ میں نے سوال کیا اور وہ جیسے خود پر غور کرنے لگا۔ پھر کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، میں پتہ نہیں، شاید مر گیا ہوں، لیکن مرنے کے بعد بھی کیا بھوک اور پیاس لگتی ہے؟ اور پھر میرے بدن پر تو کفن بھی نہیں ہے۔ تم کیا فرشتے ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا میں مر چکا ہوں؟ مجھے تم سے ہمدردی ہے شیر نواز۔ تم نے زندگی بھر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ بے شک وہ سوتیلا تھا، لیکن انسان تو تھا۔ اور پھر اس کی موت کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا ہے، وہ یاد ہے تمہیں؟ نور النساء تمہارا خون تھی۔ اگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو کیا بگڑ جاتا تمہارا؟ تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے۔ تم نے ان پر ظلم کیا ہے جو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ہاں، ایسا ہوا ہے، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ دونوں زندہ ہیں، تم بھی زندہ ہو۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ کیا اب بھی تم ان کے ساتھ اپنا ظلم جاری رکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے۔
شیر نواز کے منہ سے بھررائی ہوئی آواز نکلی۔ تم اپنے کیے کا ازالہ کر سکتے ہو شیر نواز، نور النساء کو اپنے پیار کے سائے میں جگہ دو، اس پر شفقت کرو، اسے اپنی بہو بنا لو۔ کیا تم ایسا کر سکو گے؟ میں زندہ ہوں نا؟ ہاں۔ تم کون ہو؟ ڈاکٹر ہوں، تمہارا علاج کر رہا ہوں۔ تمہیں یہ تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ امام علی سے۔ لیکن تم اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، اور میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ ہاں، میں نے سزا پا لی ہے، میں وہی کروں گا جس کا حکم مجھے ملا ہے۔ امام علی ہماری خاندانی روایت ہے، مگر میری آنکھیں بند تھیں۔ بہت کچھ کھو دیا ہے میں نے، نہ جانے کیوں۔ اب کیا چاہتے ہو؟ کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں، میری بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ احساس گناہ ہے مجھے، اب اور کوئی احساس نہیں ہے۔ تم سے ایک سوال کروں؟ ہاں بولو۔ کیا تم بھی آتش زادے ہو؟ اس سوال پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں رانا صاحب، بس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بہرور ہو رہا ہوں۔ اس نے مجھے بڑے اعزازات بخشے ہیں۔ چلو، بات ختم ہو گئی، تم اب صحت یاب ہو، میں چلتا ہوں۔ میں نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ علی نواز نے ناخوشگوار نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے مسکرا کر کہا، آپ انہیں ان کی پسند کی ہر چیز کھلا سکتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ مجھ پر ایک عجیب انبساط کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ کیا اعزاز عطا کیا ہے مجھے مالک کائنات نے! یہ احسان تو مجھ پر بھوریا چرن نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن میری رہنمائی ہوئی تھی۔ میں ڈیوٹی روم میں جا بیٹھا۔ یہاں کچھ مریضوں کی فائلیں رکھی ہوئی تھیں، میں ان کا جائزہ لینے لگا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک میں نے علی نواز کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا آ رہا تھا۔ میرا دل دھک سے ہو گیا۔ خدا خیر کرے، میں نے سوچا۔ علی نواز نے مجھے دیکھا اور میری طرف لپکا۔ قریب آ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، معاف 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 کر دیں، غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی ڈاکٹر صاحب، آپ درویش ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے اس کے الفاظ سن کر مجھے اطمینان ہوا، گویا سب ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، میری طرف سے رانا صاحب کی نئی زندگی کی مبارکباد قبول کرو۔ پھر اس سے بھی بڑا اعزاز اس وقت ملا جب تھوڑی دیر بعد میں نے ایم ڈی کو چند دوسرے ڈاکٹروں کے ساتھ اسی طرف آتے دیکھا۔ میں جلدی سے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا تو وہ مسکرا کر بولے، آخر تم نے شیر نواز کو ٹھیک کر دیا، مبارکباد۔ ہاں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے شیر نواز کے بیٹے سے کہا ہے کہ وہ اپنے باپ کو اس کی پسند کی چیزیں کھلائے؟ جی سر۔ اس کا سسٹم تو نالیوں یا ڈرپ کے ذریعے خوراک تک قبول نہیں کر رہا تھا، کیا وہ ہیوی ڈائٹ لے سکتا ہے؟ آپ نے اس کی تمام رپورٹیں دیکھی ہیں سر، اس کا پورا جسمانی نظام فٹ ہے، ہلکی خوراک اسے مطمئن نہیں کر سکے گی۔ اگر ہوش آنے کے بعد ہم اسے طاقتور خوراک نہیں دیتے تو اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے زبردستی کی تعویل پیش کی۔ ایم ڈی جو خود بھی ایک بڑے ڈاکٹر تھے، میری بات سے بالکل متفق نہیں تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، خیر اگر تم مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا، میں تمہارے اس کارنامے کا قائل ہو گیا، کاش تم ہمیں اپنے طریقہ علاج کے بارے میں بتا دیتے۔ سر، آپ مریض میرے سپرد کر دیجئے، میرے طریقہ علاج کی جستجو کے چکر میں نہ پڑیے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے ایم ڈی کو میرا یہ جواب پسند نہیں آیا ہوگا، لیکن شیر نواز کے ذریعے جو رقم اسپتال کو موصول ہوئی تھی، اس نے ایم ڈی کو زیادہ برا نہ ماننے دیا۔ اسپتال میں مجھے بڑی عزت دی جانے لگی۔ کئی ایسے کیسز مجھے دیے گئے جن میں صحیح مرض کی تشخیص نہیں ہو سکی تھی، لیکن میری آنکھیں صحیح مرض کی شناخت کر لیتی تھیں، اور مریض کے جسم میں جہاں کہیں کوئی ایسا نقص ہوتا جو عام ٹیسٹ نمایاں نہ کر پاتے، مجھے ان کا پتہ چل جاتا تھا۔ البتہ میرے اندر ایک اضطراب ہمیشہ رہتا۔ مجھے احساس تھا کہ میری یہ قوت ایک خبیث روح کی مرہون منت ہے۔ میں ایک مسلمان گھرانے کا فرد تھا اور ابتدا سے ہی عبادت گزار تھا۔ میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ عمل تھا کہ میں بھوریا چرن کی مدد سے امراض کی شناخت کروں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بھوریا چرن کے عمل سے کچھ لوگوں کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ یہ چیز مجھے الجھا دیتی تھی اور میں اضطراب کا شکار ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، البتہ اس دوران بھوریا چرن کسی شکل میں میرے سامنے نہیں آیا تھا، جبکہ شیر نواز کا کیس بھی بالکل الگ نوعیت کا تھا۔ پھر ایک دن امتیاز احمد میرے پاس آیا۔ میں نے اس کا پرتپاق خیر مقدم کیا۔ اصولی طور پر مجھے آپ کے پاس گھر آنا چاہیے تھا، لیکن ناصر انصاری نے منع کیا کہ آپ اپنے احسان مندوں سے گھر پر ملاقات نہیں کرتے۔ ایسی بات نہیں ہے امتیاز صاحب، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بہت مختلف انداز میں سوچتی ہے۔ میرے ذریعے میری بہن کہہ لیجیے یا بھابھی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، یہ اس کا انعام ہے۔
مگر دنیا یہ سوچ سکتی ہے کہ میں اس کے بعد کسی ذاتی مفاد کے لیے آپ سے ملتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ بڑے انسان ہیں، میں نے اپنے اخبار میں غلط نہیں لکھا، اداریہ لکھا ہے میں نے آپ پر، جس کا عنوان تھا ڈاکٹر یا درویش۔ اوہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، کہیں منہ کے بل زمین پر نہ گرنا پڑے۔ یہ خالق کائنات کی کرم نوازی ہے کہ اس نے سرخ رو کیا، میں بے حد خوفزدہ رہتا ہوں۔ خیر، وہ آپ کے بارے میں میرے جذبات ہیں۔ میں اس وقت ایک اہم کام سے آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ وقت دے سکیں گے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، ویسے یہ غلط ہے کہ آپ میرے پاس گھر آنے سے گریز کریں، گھر میں میری والدہ ہیں، بھابیاں ہیں، آپ علینا بھابی کے ساتھ ضرور تشریف لائیے۔ بے حد شکریہ، میں حاضری دوں گا۔ میرے دفتر میں میرے اکاؤنٹنٹ وارث علی ہیں، 10 سال سے میرے ساتھ کام کرتے ہیں، نہایت شریف اور اعلیٰ نسب ہیں، ایک مشکل کا شکار ہو گئے ہیں، بیچارے۔ بیٹی ہیں ان کی تقریباً 21 سال کی، غیر شادی شدہ ہے، کسی دماغی عارضے کا شکار ہے، اکثر اس پر دورے پڑتے ہیں اور عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تعویذ گنڈوں کے قائل نہیں ہیں، ان کا خیال ہے کوئی پیچیدہ دماغی بیماری ہے، آپ کو دکھانا چاہتے ہیں لیکن یہ مہنگا اسپتال افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کریں میں نے انہیں مالی پیشکش بھی کی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ آپ سے یہ درخواست میں نے ذاتی طور پر کی ہے۔ سر آنکھوں پر، حکم فرمائیں، میں نے کہا۔ آپ بتائیے جیسے آپ چاہیں، میں اس کا یہاں بھی علاج کرانے کے لیے تیار ہوں، اخراجات میں کروں گا، بس وارث علی یہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر کسی طرح وہ تیار ہو جائیں تو آپ ذرا توجہ فرما کر دیکھ لیں۔ تھوڑے سے تبادلہ خیال کے بعد یہ طے ہو گیا کہ میں خود وارث علی کے گھر جا کر ان کی بیٹی، جس کا نام شمائلہ تھا، کو دیکھوں گا۔ اس کے لیے وقت مقرر ہو گیا۔ مقررہ وقت پر امتیاز نے مجھے اسپتال سے لیا، وہ اپنی کار میں تھا اور میں اپنی گاڑی میں۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک درمیانے درجے کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ 120 گھر پر بنے ہوئے اس چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں وارث علی نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہ امتیاز احمد کی آمد کا سن کر دنگ رہ گئے تھے، مجھے دیکھ کر تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ میں آپ کا تعارف کروا دوں وارث علی صاحب سے؟ امتیاز احمد نے کہا۔ وارث علی بولے، ڈاکٹر صاحب کی تصویریں میں نے اپنے اور دوسرے اخباروں میں دیکھی ہیں، لیکن کبھی یہ گھر بھی ان کے قدموں کی برکت سے بہراور ہوگا یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ شمائلہ کا علاج اپنے اسپتال میں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری درخواست پر اسے دیکھنے آئے ہیں۔ بیٹے، آپ کا اسپتال تو بہت بڑا ہے، وہاں تو کروڑ پتی ہی جا سکتے ہیں۔ وارث علی بولے، آپ نے مجھے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، کیا اس کے بعد یہ گنجائش ہے کہ میری بہن کا علاج اس کا بھائی ضرورت کے مطابق نہ کرے؟ اگر شمائلہ کو اسپتال کی ضرورت ہوئی تو اس کا علاج وہیں ہوگا۔ وارث علی کچھ نہ بولے، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوئے دیکھے تھے۔ پھر وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئے، یہ کہہ کر کہ میں چائے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وارث علی صاحب کی بیٹی نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بس 2 بیٹیاں ہیں، ایک شمائلہ سے چھوٹی ہے، امتیاز نے بتایا۔ چائے کے دوران شمائلہ کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم ہوئیں۔ بیماری کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، پہلے کبھی کبھی دورے پڑتے تھے، مگر اب مسلسل ایک ہی کیفیت کا شکار تھی اور مسلسل دورے کی حالت میں رہتی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد میں وارث علی کے ساتھ گھر کے اندرونی کمرے میں آیا جہاں شمائلہ موجود تھی۔ وارث علی کی بیگم پردہ نشین تھیں، وہ کمرے کے دوسرے دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ شمائلہ ایک مسہری پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، سرخ و سفید رنگت، بے حد جاذب نگاہ نقوش۔ سب سے حیرتناک چیز اس کے بال تھے جو لازمی طور پر اس کی پنڈلیوں تک ہوں گے، بے حد خوبصورت اخروٹی رنگ والے۔ ایک نگاہ میں وہ کسی معمولی گھر کی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہائی درکار ہے، میں نے کہا، اور وارث علی نے گردن خم کر دی۔ وہ اس اندرونی دروازے سے اندر داخل ہو گئے اور شاید بیگم صاحبہ کو بھی وہاں سے ہٹا دیا۔ شمائلہ اسی طرح ساکت پڑی تھی۔ میں نے پورے اعتماد سے اس کا جائزہ لیا۔ حوریہ چرن نے جو قوت میری آنکھوں کو دی تھی وہ بدستور موجود تھی اور میں اس سے مسلسل کام لے رہا تھا۔ اس وقت بھی میری آنکھوں میں شمائلہ کا اندرونی نظام روشن ہو گیا اور میں اس کے پورے بدن سے گزر کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کے دماغ کا دیر تک جائزہ لیا لیکن کہیں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ پھر اچانک میں اچھل پڑا۔ شمائلہ کے حلق سے بے اختیار ایک قہقہہ آزاد ہو گیا تھا، لیکن انتہائی بھونڈی اور مکروہ آواز تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت شمائلہ نے آنکھیں کھول دیں۔ بے حد حسین آنکھیں تھیں، لیکن اس وقت ان کے ڈھیلے گہرے نارنجی رنگ کے ہو رہے تھے۔ پھر اس کے منہ سے ایک بھیانک مردانہ آواز نکلی، دیکھ لیا میاں جی، اور دیکھ لو، اس کے بعد ہمارے سامنے مت آنا، نہیں تو دھوبی کا کتا بنا دیں گے۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ حوریہ چرن کو دیکھا تھا، بنسی راج کو دیکھا تھا، اور بھی کچھ پراسرار واقعات پیش آئے تھے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ تھا
جب کوئی بدروح براہ راست مجھ سے ہم کلام ہوئی تھی۔ شمائلہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عام حالات ہوتے اور بھوریا چرن کو نہ دیکھ چکا ہوتا تو زمانہ جدید کے نوجوانوں کی طرح کبھی اس طرح کے واقعات پر یقین نہ کرتا، لیکن سبھی کچھ تو دیکھ چکا تھا۔ جاوید انصاری کا واقعہ اور اس کے بعد سے اب تک جانے کیا کیا۔ فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے، لیکن ان چکروں کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اب کیا کروں؟ شیر نواز کا معاملہ اور تھا۔ اس نے ایسے مظلوموں پر ہاتھ ڈالا تھا جن کی سرپرستی موجود تھی، اور شیر نواز بمشکل اپنی جان بچا سکا تھا۔ لیکن یہ لڑکی، کیا کہوں ان لوگوں سے؟ کیا ہاتھ کھینچ لوں؟ مگر کیا کہہ کر؟ پھر ایک دم احمد علی کا خیال آیا۔ پتہ نہیں کیوں ان پر ایک اعتماد ہو گیا تھا۔ اس خواب کے بعد تو دل میں ان کا مقام اور بڑھ گیا تھا۔ ابھی انہیں دو ٹوک جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ کوئی گول مول سا جواب دے دوں، بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے وارث علی کو آواز دی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وارث علی کسی دوسرے دروازے سے باہر نکل آئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں امتیاز موجود تھا۔ میں نے شمائلہ کا معائنہ کر لیا ہے۔ کچھ وقت لوں گا، اس کے بعد ان کا علاج تجویز کروں گا۔ میرا خیال ہے انہیں اسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ وارث علی نے پوچھا۔ انشاءاللہ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ دیر کے بعد ہم وارث علی کے گھر سے نکل آئے۔ امتیاز نے پوچھا، آپ گھر جائیں گے یا اسپتال؟ میں اب گھر جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ امتیاز نے کہا، میں دفتر جاؤں گا، آپ سے شمائلہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ ہم دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چل پڑے، لیکن میں شمائلہ کے ساتھ پیش آنے والے ان لمحات سے عجیب سی وحشت کا شکار ہو گیا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بس تقدیر نے عجیب کھیل کھیلا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہی رہنا چاہتا تھا۔ فقیر یا درویش بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ اپنے پیشے سے بہت مخلص تھا اور دل سے اس بات کا خواہش مند تھا کہ ایک بڑا ڈاکٹر کہلاؤں جس پر میرے اہل خاندان فخر کرے۔ ایسا وقت سے بہت پہلے ہو گیا تھا اور ہر طرف میرا نام گونج رہا تھا، لیکن یہ ذریعہ غلط تھا۔ میں اس ذریعے سے نام نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کس طرح کار کا رخ لانڈھی کی طرف ہو گیا۔ احمد علی کی قبر پر جا کر ہمیشہ سکون قلب حاصل ہوتا تھا۔ طویل فاصلہ طے کر کے لانڈھی کے قبرستان پہنچ گیا۔ احمد علی کی قبر پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی، دعائیں مغفرت کے بعد میں نے کہا، محترم بزرگ، ہر بات آپ کے علم میں ہے، اس بچی کے علاج کے لیے میری رہنمائی کریں، آپ کی رہنمائی کا انتظار کروں گا۔ بہت دیر تک وہاں رکا، پھر واپس چل پڑا۔ اس رات خواب میں کسی رہنمائی کا منتظر رہا، لیکن نیند ہی نہیں آئی تھی۔ خواب کہاں سے آتا؟ البتہ ایک بات نہ جانے کہاں سے ذہن میں گھس آئی تھی، کہیں یہ لڑکی شمائلہ پائل تو نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے بے چین ہو گیا اور دوسری صبح ناشتے کے فوراً بعد موبائل فون پر امتیاز کو کال کیا۔ امتیاز صاحب، میں ڈاکٹر کامران بول رہا ہوں، آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ بالکل نہیں، آفس جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایک زحمت دینی ہے آپ کو، جیسے بھی بن پڑے آپ وارث علی سے رابطہ کر کے ان سے معلوم کریں کہ شمائلہ پائل تو نہیں ہے۔ یہ بات ان کی بیگم بتا سکیں گی۔ میں نے پائل کے بارے میں امتیاز کو تفصیل بتائی اور امتیاز نے کہا کہ وہ فوری طور پر مجھے جواب دیتا ہے۔ میرے اسپتال روانہ ہونے سے پہلے ہی مجھے امتیاز کا فون موصول ہو گیا، نہیں ڈاکٹر کامران، وہ پائل نہیں ہے۔ اسپتال میں مصروفیات نے سب کچھ بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے مرض کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ بڑے بڑے ذہین اور تجربے کار ڈاکٹر یہاں موجود تھے۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر کنسلٹنٹ کی حیثیت سے جز وقتی یہاں بیٹھتے تھے۔ سب کے الگ الگ مزاج تھے، کچھ پیچیدہ امراض میں مجھ سے رابطہ کر کے رائے لیتے تھے اور کچھ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے مریض سے کوئی رابطہ رکھوں۔ ہاں، کچھ ایسے لوگ جو میری شہرت سے واقف ہو جاتے آ کر خصوصی طور سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے تھے۔ اس لحاظ سے میں اسپتال کا سب سے مہنگا ڈاکٹر بن چکا تھا، لیکن اسپتال کے مالکان میری بے نیازی کی تعریف کرتے تھے۔ ان کے خیال میں اگر میں چاہتا تھا منہ مانگے معاوضے وصول کر سکتا تھا، لیکن میں کبھی کوئی پیشکش قبول نہیں کرتا تھا۔ میری اس بے نیازی کے بارے میں جاننے کی خفیہ کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن میں غلط راستوں کا راہی نہیں تھا۔ 2 دن گزر گئے، پھر ایک صبح امتیاز کا فون موصول ہوا۔ ڈاکٹر کامران، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ ہاں، کچھ مصروفیت تھی۔ خیریت؟ بتائیں۔ خیریت نہیں ہے، کل رات شمائلہ پر سخت دورہ پڑا ہے۔ پہلے اس نے گھر میں ہنگامہ برپا کیا، بہت توڑ پھوڑ کی، پھر گھر سے نکل بھاگی اور بے تحاشا سڑک پر دوڑ پڑی، جس کے نتیجے میں سبزیوں کی ترسیل کرنے والے ایک ٹرک سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی۔ اسے سرکاری اسپتال پہنچا دیا گیا۔ پولیس کیس بن گیا ہے۔ پولیس کو بتایا گیا ہے کہ وہ نیند میں چلنے کی مریضہ تھی،
اسی لیے وہ اس عالم میں گھر سے نکل گئی اور حادثہ ہو گیا۔ میری مداخلت سے پولیس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اوہ، اس وقت کہاں ہے؟ اسپتال میں ہے۔ اسے یہاں لے آئیں امتیاز صاحب، ہم اسے یہی رکھیں گے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا اور باقی کچھ نہیں، آپ بے فکر ہو کر اسے یہاں لے آئیے۔ اوکے، امتیاز نے کہا۔ فون بند کر کے میں شمائلہ کے لیے کمرے کا بندوبست کرنے لگا۔ مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی جب چیئرمین نے خوش دلی سے کہا، ڈاکٹر کامران، آپ پورا حق رکھتے ہیں، جسے چاہے اسپتال میں ایڈمٹ کریں۔ آپ کہتے ہیں وہ ایک غریب لڑکی ہے، آپ اپنے کوٹے پر کسی کا بھی بلا معاوضہ علاج کر سکتے ہیں۔ امتیاز وارث علی اور بیگم وارث علی کے ساتھ ایک ایمبولینس میں آ گئے۔ شمائلہ بے ہوش تھی، اس کے سر اور بازوؤں پر چوٹ تھی۔ میں نے اسے ایمرجنسی میں دیکھا، بہتر حالت تھی، کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا، چنانچہ اسے کچھ انجیکشن دے کر کمرے میں منتقل کر دیا۔ میں نے وارث علی کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، شمائلہ کی طرف سے آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، انشاءاللہ یہ ہنستی بولتی اپنے قدموں پر چل کر اپنے گھر جائیں گی۔ وارث علی بے اختیار رو پڑے تھے۔ میں نے یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن ان الفاظ کی علاج کیسے رہے گی یہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کا علاج شروع کر دیا، لیکن یہ عام علاج تھا جو اس کی موجودہ حالت کے لیے کیا جا رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں وہ لمحے محفوظ تھے جب شمائلہ اچانک ایک بھیانک آواز میں بول پڑی تھی، اس بیماری کا میں کیا علاج کروں گا؟ شمائلہ کی بہتر نگہداشت ہونے لگی، وہ ہوش میں آ گئی تھی اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ بیگم وارث علی 2 بار اسے دیکھنے آئی تھی۔ وارث علی نے بھی کئی چکر لگائے تھے اور شمائلہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ اس نے ماں باپ سے ہوش مندی کی باتیں کی تھی۔ اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی ہے ڈاکٹر کامران، وارث علی بے حد خوش ہیں، آپ کتنے احسانات کریں گے ہم پر؟ امتیاز نے تاثر انگیز لہجے میں کہا۔ دعا کریں امتیاز صاحب میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میں نے کہا۔ امتیاز کچھ نہ سمجھا، لیکن مجھ پر وہ وقت آ گیا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔